اللہ کی ذات کا بے حد شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، علم دین کے لیے چنا، اور قرآن پاک کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پسند فرمایا۔ تو ایک تو اس پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کیا ہے؟ کم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم وہی نفع دیتا ہے جس پر عمل کیا جائے۔ اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو وہ علم نفع ہی نہیں دیتا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہے نا، تو اس لیے علم حاصل کرنے پر جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، جس دین کے لیے، قرآن کے علم کے لیے، حدیث کے علم کے لیے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ہمیں عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پر ہم عمل بھی کریں۔ اصل نیت جو ہے وہ عمل کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اصل تو زندگی جو ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ عمل سے بنے گی۔ آپ کی دنیا کے اندر جیسے اعمال ہوں گے تو ویسے اللہ رب العزت پھر قیامت میں فیصلے فرمائیں گے۔ اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو قیامت میں ہمارے بارے میں اچھے فیصلے ہوں گے، اگر ہمارے عمل برے ہوں گے تو قیامت میں ہمارے لیے وہ جو وقت ہوگا وہ مشکل وقت ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے جو آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کے علم کے لیے چنا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کسی چیئرمین، کسی وزیر یا کسی وزیر اعظم یا صدر سے کم نہیں ہو۔ اللہ نے آپ کا مقام کسی بھی وزیر یا صدر یا جرنل سے زیادہ رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، اصل میں وہ اللہ کے رسول کا مہمان ہوتا ہے۔ کس کا مہمان ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رسول کا مہمان ہو، اس سے بڑی اعزاز کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آج کوئی کسی وزیر اعظم کا مہمان بن جائے نا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، پھولے نہیں سماتا کہ میں کس کا مہمان ہوں؟ جی وزیر اعظم کا مہمان ہوں، میں صدر کا مہمان بن گیا ہوں، میں جنرل کا مہمان بن گیا ہوں، میں فلاں چودھری کا مہمان بنا ہوں۔ تو جتنے بڑے آدمی کا کوئی مہمان بنتا ہے تو وہ اس پر اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ تو اس وقت کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد کس کی ذات ہے؟ کس کی ذات ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو آپ کس کے مہمان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ تو اس لیے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مدرسے میں پڑھنے والے، وہ فلاں کالجوں میں پڑھتے ہیں، جی ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، فلاں جو ہے وہ دیکھو بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ہم مدرسے میں جو ہے دال روٹی کھاتے ہیں۔ آپ کا یہ مدرسے میں پڑھنا اور آپ کا جو ہے یہ مدرسے میں رہنا، کھانا پینا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس لیے آپ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کے لیے چنا ہے۔ کالج والے جو پڑھتے ہیں نا، وہ بستہ کہاں لٹکا کے جاتے ہیں؟ آگے یا پیچھے؟ پیچھے لٹکا کے جاتے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے والے وہ قرآن کہاں؟ سینے سے لگا کے جاتے ہیں۔ تو جو کالج والے پڑھنے والے ہیں نا، کالج میں پڑھنے والے، وہ اپنی کتابیں پیچھے لٹکا کے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ آخرت کی منزل کی طرف جائیں گے نا تو یہ کتابیں ان کا کچھ نہیں دیں گی، کچھ ساتھ نہیں دیں گی، کچھ فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ کتابیں پیچھے رہ جائیں گی اور وہ آدمی آگے جائے گا اور کتابیں اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گی۔ اور آخرت میں جو مشکل گھڑیاں آئیں گی اس کے اندر وہ کتابیں اس کو نہیں بچائیں گی۔ لیکن یہ جو قرآن ہے نا، قرآن جو آپ آگے سینے سے لگا کے آگے جو ہے وہ چلتے ہیں، اس کو سینے سے لگا کے چلتے ہیں تو قرآن آگے ہوتا ہے، آپ پیچھے ہوتے ہیں۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کل قیامت کے دن یا قبر کے اندر آپ کو اپنے کسی عمل کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوگی یا اللہ کی طرف سے عذاب میں آپ مبتلا ہوں گے، تو قرآن ڈھال بن جائے گا، آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ تو اس لیے آپ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی تعلیم کے لیے چنا۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے یا پڑھائے یا اس طرح کے قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس لیے آپ اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے اللہ نے پسند کیا ہے، چنا ہے، اور اس میں دل لگا کر پڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے اور اللہ ہمارے اس علم پر کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اور آپ کا مقام تو میں کیا بتاؤں، جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں نا، ایک نمبردار کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کس کا؟ نمبردار کا۔ پہلے جو مدرسے ہوتے تھے نا، پہلے زمانے میں جو مدرسے ہوتے تھے، ان کی کفالت جو بڑے چودھری محلے کے یا گاؤں کے جو چودھری یا نمبردار ہوتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، طلباء کی خدمت کرتے تھے، ان کو جو ہے کھانے کا بندوبست کرتے تھے، ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرتے تھے۔ تو پہلے زمانوں کے اندر جو مدارس کے طلباء کی خدمت کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ یہ امیر اور بڑے لوگ ہوتے تھے۔ آج کل تو جو ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو طلباء کو ایک فقیر اور جو ہے کمی قسم کے لوگ سمجھتے ہیں نا، لیکن پہلے زمانے میں بڑے لوگ طلباء کی اور علماء کی بڑی عزت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک گاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، وہاں جو ہے چند طلباء رہا کرتے تھے، اور گاؤں کا جو نمبردار تھا نا، وہ مدرسے کے طلباء کو پورے محلے سے اور اپنے گھر سے روٹی اور سالن اکٹھا کر کے لا کے دیا کرتا تھا۔ طلباء کو خود نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ وہ خود محنت خود جو ہے وہ روٹی اور سالن اکٹھا کرتا تھا اور طلباء کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا، اور اس بات کو وہ سعادت سمجھتا تھا کہ میں طلباء کی خدمت کر رہا ہوں۔ چنانچہ طلباء چونکہ وہ شرارتی تو ہوتے، جیسے آپ کو پتہ ہے، طلباء جو ہے اگرچہ وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن ان کا شرارتی ہوتا ہے، لہذا ان طلباء نے اس نمبردار کا نام، جو ان کو روٹیاں اکٹھی کر کے لایا کرتا تھا، اس کا نام رکھ دیا گدھا۔ یہ ہمارا گدھا ہے بھائی، یہ ہمیں روٹی اکٹھی کر کے لا کے دیتا ہے، تو اس کا نام رکھ دیا گدھا۔ تو کسی طرح نمبردار تک یہ بات پہنچی، جو ان کو روٹی اکٹھی کر کے لایا کرتا تھا، تو اسے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں ان کے لیے ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان کو کھانا ان کے لیے اکٹھا کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، روٹی کھلاتا ہوں، انہوں نے میرا نام گدھا رکھ لیا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اس بات پر اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ چنانچہ ایک دن جو ہے اس نے کھانے کا پروگرام ترک کر دیا اور طلباء کے لیے کھانا جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا اور ان کو کھانا پیش نہیں کیا۔ تو اس رات طلباء اسی طرح بھوکے سو گئے۔ رات کو اس کو خواب آیا، خواب کے اندر جو ہے اس نے کیا دیکھا کہ اللہ رب العزت نے میدان حشر سجایا ہوا ہے۔ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ میدان حشر لگا ہوا ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان طلباء کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ طلباء کہاں چلے جائیں؟ جنت میں چلے جائیں بھائی، سبحان اللہ۔ اور اس نمبردار کے بارے میں فیصلہ ہو گیا بھائی اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ طلباء جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد کر کے کھڑے ہو گئے، الہ العالمین ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارا گدھا جنت میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو لہذا طلباء نے کیا کی، وہاں ضد شروع کر دی، الہ العالمین ہم تو جو ہے اس وقت جنت میں جائیں گے جب ہمارا گدھا ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا، ورنہ ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے چونکہ طلباء کہہ رہے تھے تو وہ نمبردار خواب میں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت نے ان طلباء کی فرمائش اور ان کی سفارش پر اس نمبردار کو بھی، جس کا نام طلباء نے گدھا رکھا ہوا تھا، اس کو بھی جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا کہ جاؤ بھائی اس کو بھی جنت میں تم ساتھ لے جاؤ، اس کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ تو جیسے ہی اس نے یہ بات سنی اور اس کی آنکھ کھلی، اس کو جو ہے وہ اس بات پر بڑا افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، آج طلباء جو ہے بھوکے سوئے ہوں گے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا گزری ہوگی۔
چنانچہ صبح ہوئی وہ پھر طلباء کے پاس پہنچا اور ان کی جو ہے ان سے معافی بھی مانگی، منت سماجت کی، بھئی آپ میرا نام گدھا رکھیں، کھوتا رکھیں، جو بھی رکھیں، میں آپ کو روٹیاں لا کے دیا کروں گا، آپ کو کھانا کھلایا کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی بہت اونچی شان ہے، اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام ہے، مرتبہ ہے، لہٰذا آپ جو طلباء کرام ہیں آپ اپنے آپ کو کمی نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، احساس کمتری کا شکار آپ نہ ہوں، بلکہ آپ کو احساس برتری ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے، بہت بڑے کام کے لیے پسند کیا ہے۔ تو اس لیے آپ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کریں، محنت سے پڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں، جو پڑھا ہے اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جو آنے والے امتحان ہیں، کتنے دن رہ گئے امتحان میں؟ اس امتحان میں اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور جو ہے جو وقت آپ کا تعلیم کے جو اوقات ہیں نا اس کے علاوہ بھی آپ محنت کریں، یعنی جو چھٹی کے وقت ہیں ان میں جو ہے آپ کوشش کریں کہ ان میں بھی تھوڑا تھوڑا وقت جو ہے وہ پڑھائی کو آپ دیں، منزل یاد کریں، پچھلے سپارے ان کو یاد کریں، سب کی یاد کریں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو اس دنیا کے امتحان میں بھی سرخرو فرمائے اور آخرت کے بھی امتحان میں سرخرو فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔